ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت الامام احمد رضا خان علیہ رحمت خان کے عرس کے موقع پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ انہی کے لکھے ہوئے چند اشعار نعتیہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ بچوں کی خواہش تھی کہ یہ اشعار آپ پڑھیں۔ اب میں زیادہ نعتیں پڑھتا تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ عرس بھی اعلیٰ حضرت کا ہے اور شعر بھی اعلیٰ حضرت کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے میں اسے ایک وظیفہ سمجھتا ہوں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں،
ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شق چرا ہوا چاند، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے فیضان کرم ہے جاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے فیضان کرم ہے جاری، فیض پر آتی ہے جب غم خواری، فیض پر آتی ہے جب غم خواری، تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، اور رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا، مرغ فردوس پس از حمد خدا، تیرا ہی ذکر کیا کرتے ہیں، تیرا ہی ذکر کیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، بنتے ہیں بگڑے وہیں سے سب کام، اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں،
بس پہ رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر اور کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل میں کچھ دیر ذکر خیر اور بیان کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا، اسے یہ حق نہیں کہ جس کو اللہ کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن یہ کہے کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، شاگرد استاد، مرید اور پیر، امتی اور انبیاء کرام جو بھی ہیں اللہ کے سب بندے ہیں۔ سر یہ کتاب اوپر رکھو گے، کہیں اوپر رکھ لوں۔ اللہ کے سب کون ہیں؟ سب بولو، بندے۔ انبیاء کرام بھی، یہاں تک کہ ہمارے حضور بھی اللہ کا بندہ کہنا حضور کو یا انبیاء کو یہ گمراہی نہیں ہے، یہ تو ایمان ہے۔ اپنے جیسا بندہ کہنا یہ گمراہی ہے۔ بات میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بندہ کہنا گمراہی نہیں ہے، بندہ تو رات دن ہم کہہ رہے ہیں عبدہ و رسولو، وہ اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، سمجھا؟ انسان کی زندگی کی بہت حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہی انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی آدمی باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہے تو کون ہے؟ ہاں؟ اور اپنے اولاد کے پاس بیٹھا ہے تو باپ ہے، آدمی وہی ہے۔ اپنے شاگردوں میں بیٹھا ہے تو، اور استاد کے پاس بیٹھا ہے تو شاگرد، مریدوں میں بیٹھا ہے تو، اور اپنے پیر کے پاس بیٹھا ہے تو، غریبوں میں بیٹھا ہے تو مالدار ہے، اور اپنے سے اونچی والی پارٹیوں میں بیٹھا ہے تو وہی غریب ہے۔ تو ایک ہی آدمی بہت کچھ ہو سکتا ہے،
باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی، پیر بھی، مرید بھی، استاد بھی، شاگرد بھی، غریب بھی، مالدار بھی، داماد بھی، سسر بھی، لیکن ہر انسان کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ کچھ بھی ہے، کسی کا کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کا کون ہے؟ بندہ۔ اللہ کے سب بندے۔ بہت بڑے انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ عیسیٰ مسیح اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، ان کا مقام قرآن عظیم میں بتایا گیا۔ قرآن عظیم میں ان کا کافی ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، سمجھا؟ ایک جگہ تو ان کی طاقت، ان کے اختیارات، ان کی قدرت، ان کی شان بیان کی گئی، انہی سے کہلوایا گیا کہ عیسیٰ کہو انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وَأَنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انہی سے کہلوایا گیا، ان سے کہو کہ مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پرندے کا ایک ڈھانچہ بناتا ہوں مٹی سے، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فتکون طیرا باذن اللہ، میری پھونک کے ذریعے اللہ تعالیٰ، میں اتنی پھونک مار کر کے اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے اس مٹی کے ڈھانچے کو پرندہ بنا دیتا ہوں۔ مٹی کی مورتی بنا کر، مٹی کی شکل کا ہیئت الطیر قرآن میں کہا، پرندے کی شکل بنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھونک مار کے پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ ایسے اندھے کو وہ نہیں جس کی بات میں خراب ہو گئی ہو، بلکہ پیدائشی اندھا اکمح، والابرص، اور کوڑھی کو، سفید داغ والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ادھر قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان بیان کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کتنے مردے زندے کیے، کتنے پرندوں کو دکھاتے تھے بنا بنا کے، مٹی کا بنایا، پھونک ماری اڑا دیا، پھونک ماری اڑا دیا۔ 4000 تفسیر میں لکھا ہے 4000 مادرزاد اندھے ٹھیک کیے، مردے زندہ کیے۔ ایک تو سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے، جن کے انتقال کو لگتا ہے کم از کم 4 سے 1000 سال ہو گئے ہوں گے، ان کی قبر پہ جا کر کے ان کو آواز دی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کر دیا۔ سب قرآن کی تفسیر کی باتیں ہیں یہ، سمجھا؟ اس کے باوجود بھی ادھر قرآن میں انبیاء کرام کے تصرفات گنائے جا رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ بھی اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے ہوتا سب خدا کے حکم سے ہے، لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھ سے کر کے دکھلاتا ہے کہ میرے بندے محروم نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، میں نے اپنے بندوں کو مختار بنایا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا۔
تیسرے پارے میں یہ آیت ہے، سمجھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ مردوں کو زندہ کرنے والے عیسیٰ، پرندوں کی مورتی بنا کے پھونک مار مار کے اڑا دینے والے عیسیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے تو عیسیٰ مسیح کو بھی لن يستنكف المسیح، ان کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے ان یکون عبدا للہ کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ ہونا اور بات ہے، صاحب اختیار ہونا اور بات ہے۔ بندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہی ہو، بندہ بھی صاحب اختیار ہو سکتا ہے۔ لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ، عیسیٰ کو اس مسیح کو اس بات سے انکار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے، ولا الملائکۃ المقربون، اور جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہونے سے اعراض نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ سمجھے آپ؟ اور ہمارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ آپ جناب والا صرف امتیوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی بھی آپ کے امتی ہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، عہد لیا، قول لیا۔ اللہ نے عالم ارواح میں دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، انسان کے یہاں آنے سے پہلے اللہ نے وعدہ لیا، اے انبیاء کرام تمہیں نبی بنا کر کے تو بھیجوں گا میں دنیا میں، لیکن سنو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آئے، حکمت کے معنی نبوت ہے، جب تم نبی بنا کے بھیجے جاؤ اور تمہارے پاس میری کتابیں آئیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم میں سے کسی کے بھی زمانے میں ان سب کی تصدیق کر دینے والے رسول یعنی میرے محبوب تم میں سے کسی کے بھی زمانے میں بھیج دوں، حالانکہ بھیجے گا بعد میں، مگر وعدہ لے رہا ہے تم میں سے کسی کے زمانے میں بھی محبوب آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے بجائے تم ان پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم ان کی مدد کرو گے، یہ ان کا ساتھ دو۔ اللہ کا اتنا ہی کہنا کافی تھا، انبیاء کرام معصوم ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے، بات کو بدل نہیں سکتے، بے گناہ ہے، لیکن اے محبوب کی نبوت انبیاء سے منوا کر کے پھر اس کی تاکید فرماتا ہے، کہتا ہم نے کہا قال اقررتم، بولو کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، سب کے سب انبیاء کرام نے کہا ہے ہمارے پروردگار ہم نے اس کا اقرار کیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، بے شک ہم میں سے کسی کے زمانے میں تیرے محبوب اگر تشریف لے آئے تو ہم بھی ان کے امتی بن جائیں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم نے اس کے اوپر میرا بھاری ذمہ لیا، سب نے کہا کہ آپ نے اقرار کیا۔ اللہ فرماتا ہے قَالَ فَاشْهَدُوا، اب تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔
تم بھی گواہ رہو اور اس اقرار کا گواہ اللہ کہتا ہے میں بھی ہوں. انبیاء سے کروں عرض اے مالکو. سبحان اللہ. واو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ. سمجھا؟ دیکھو ایسے ہوتی ہے قرآن کی ترجمانی. انبیاء سے کروں عرض اے مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بے شک. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نعت میں جو ہمارا لفظ آتا ہے نا, ہمارا ہمارا, اس میں بڑا مزہ ہے. ہمارا نہیں, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. اچھا آج کے یہاں ادب بہت ہے, لحاظ, تعظیم, تعظیم, نیچے کا لفظ لائے ہی نہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہے نیچوں میں اونچا سمجھیے. ان کے لیے بھی لفظ نیچا بولا ہی نہیں, نیچے کا لفظ ہی اچھا نہیں ہے. وہ بھی اونچے ہیں, نیچے کا لفظ ہی صحیح نہیں ہے. ان کے یہاں بہت ادب ہے. امام احمد رضا نے دنیا کو ادب دیا ہے, کیا بات ہے. سبحان بولنے کا اللہ. سلیقہ سکھایا ہے, تہذیب سکھائی ہے, بے ادبی سے بچایا ہے, بدتمیزی سے بچایا ہے, بد تہذیبی سے بچایا ہے, بد زبانی سے بچایا ہے, بد لسانی سے بچایا ہے, بد گوئی سے بچایا ہے. اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ کا باادب بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیچے کا لفظ ہی نہیں لایا. یہ پڑھتے اڑتے ٹائم پیسوں سے مجھے مت دیا کرو, مجھے پسند نہیں ہے. یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کہیں سوچو اور کے لیے کہہ رہا ہوں. سمجھے نہیں جو ہے آپ کی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, نیچوں میں اونچا نہیں بلکہ اونچوں میں, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. اس میں بھی دیکھیں آپ برے کا لفظ نہیں لایا کہ بروں میں اچھا نا, تو مزہ کیا ہے, بروں میں اچھا کیا مزہ ہے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمارے حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں, سمجھے آپ. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم انہیں نہ خدا کہتے ہیں معاذ اللہ, نہ خدا کا شریک. نبیوں کے نبی ہیں, امتی بھی خدا کے بندے ہیں, اور نبی بھی خدا کے بندے ہیں, اور نبیوں کے نبی ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہی ہیں. بے شک. بندہ کہنا گمراہی نہیں ہے, اپنا جیسا بندہ کہنا یہ گمراہی ہے. یہاں تو شروع, اپنے جیسے کی جب پچل لگتی ہے نا, یہاں تو شروع ہوتا ہے معاملہ گڑبڑا, کہانی خراب ہوتی ہے یہاں. سمجھا. حضور کے لیے کوئی کہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. سمجھا آپ. ایسی کچھ
بغیر پکنے والی چیزیں، کبھی کھجوریں کھا لیں، کبھی کچھ، مطلب گھر میں سادہ سامان نہیں رہتا تھا، زندگی بہت سادہ تھی، غریبوں جیسی. ایسی حدیثیں ہیں. حضور فاقے بھی فرماتے تھے، بھوکے بھی خوب رہتے تھے. سمجھا آپ؟ چولہا گھر میں نہیں جلتا تھا، کھانے پینے کی فراوانی گھر میں نہیں رہتی تھی. اب کوئی یہ نکال لے کہ حضور غریب تھے، محتاج تھے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا. بخاری میں لکھا ہے مہینے مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. سمجھا آپ؟ کسی کے دماغ میں یہ پیدا ہو جائے تو یہ دھوکہ ہے. سمجھے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اگر بخاری کی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اگر یہ لکھا ہے تو حدیث میں یہ بھی لکھا ہے مشکات شریف میں، یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اے عائشہ اگر ہم چاہیں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ ساتھ چلا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک ایک مہینے تک سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ چولہا نہیں جلتا ہے تو حدیث میں یہ بھی لکھا ہے، بخاری ہی میں ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میرے کھجوروں کا باغ تیار ہے، کھجوروں کا باغ تیار ہے، کھجوریں ٹوٹ کے ڈھیر لگا ہوا ہے میرے کھجوروں کے باغ میں. میرے باپ نے قرضہ اتنا چھوڑا ہے کہ لا یبلغ سنین، کہ کئی سال تک بھی اگر کھجوریں سب کی سب ان کو دیتا رہوں گا، سب پیداوار دیتا رہوں گا تو سالوں تک قرضہ پورا نہیں ہوگا. اتنا قرضہ ہے. قرضدار بہت اکٹھے ہو گئے وہاں پر، جن جن کا ہوگا سب انتظار کرتے ہوں گے کب باغ تیار ہو اور کب تولیں. بھیڑ لگ گئی ہوگی وہاں. پریشان حضور کے پاس آئے، آپ چلیے اے لا یفحش علی الغرماء، تاکہ قرض خواہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. سمجھے؟ آپ پریشان نہ کریں مجھے، آپ چلیے. حضور چل دیے. کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، حدیث ہے بخاری میں آیا، کہیں اور تھوڑی. ڈھیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا، قرض لال لوگ ڈھیر وہاں پہ بھیڑ اکٹھی ہے. حضور نے ان کو سمجھایا مگر کوئی ماننے نہیں لگا. سب کے سب یہی کہنے لگے پہلے میں تولوں گا، پہلے مجھے تول دو، پہلے مجھے تول دو، پہلے مجھے تول کے دو. کوئی منافق قسم کے لوگ ہوں گے، یہودی ہوں گے. حضور کے کہنے سے بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. حضور کو جلال آیا. حدیث میں لکھا ہے حضور نے کھجور کے ڈھیر کا ایک چکر لگایا، چکر لگا کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے اور کہا کہ جابر اب تول کے دینا شروع کرو. ایک قرضدار کی جتنا تھا وہ سب تول لیا، دوسرے کا تولا، تیسرے کا تولا. حضرت جابر کہتے ہیں جتنے قرضدار تھے میں نے سب کی کھجوریں تول کے جتنا جس کا تھا سب پورا کر دیا، اور ڈھیر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ دیکھا لوگوں نے کہ چولہا نہیں جل رہا. ایک مہینے تک سیدہ عائشہ کہتی ہیں. اب یہ بھی دیکھو میرے بھائی، سمجھا؟ حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حدیبیہ کے کنواں اگر سوکھا ہوا ہے، ایک لشکر جرار، ایک عظیم صحابہ کی فوج آپ کے ساتھ ہے. شکایت کی گئی کہ حدیبیہ کا کنواں تو بالکل خشک ہو گیا، پانی قطن نہیں ہے. حضور تشریف لائے، میڈ کے اوپر بیٹھے، تھوڑا سا پانی تھا، وضو کیا، اس میں کلی کر دی. تھوڑی دیر کے بعد پورا کنواں پانی سے بھر گیا. سب لشکر سینا ہوا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیثوں میں یہ بھی ملے گا آپ کو، یہ سب بخاری مسلم میں ایک ملے گی. انہیں کتنی حدیث جگہ جگہ بھری ہوئی ہیں، سمجھے؟ اس قسم کی حدیثیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، یہ بھی حدیثوں میں ہی. ایک پیالہ پانی میں ڈال دیا ہاتھ، ایک ہی پیالہ پانی پوری فوج پی رہی ہے. سمجھے آپ؟
ہاں دودھ کے تو کتنے ہیں. ایک مرتبہ سفر میں پانی نہیں تھا، حضور کے ساتھ صحابہ کرام تھے، پانی ڈھونڈنے نکلے. ایک عورت مل گئی، وہ اپنے اونٹ پہ 2 مشق لادے ہوئے چلی آ رہی تھی، پانی کے بھرے ہوئے تنے ہوئے مشق، ایک ادھر اور پیر لٹکائے دونوں طرف چلی آ رہی ہے. صحابہ نے پوچھا پانی کہاں سے لائی ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا بہت دور ہے، 1 رات 1 دن کی مسافت ہے. سمجھے آپ؟ قریب نہیں ہے. تو رسول اللہ کے پاس چل. کون رسول اللہ؟ چل لے آئے اس کو حضور کے پاس. حضور نے کہا کہ اس کی مشق، حضور نے مشق کے منہ پہ ہاتھ پھیرایا، وہ دیکھتی رہی. مشق کے اوپر ہاتھ پھیرایا کہ اس کے مشق کے منہ کھولو، سب پانی پیو بھرو. سمجھے؟ پوری فوج نے، سب صحابہ نے اس مشق کے منہوں سے اس عورت کے اونٹنی پر لادے لا رہی تھی، سب کے سب خوب پی لیا، خوب سب سیراب ہو گئے اور مشقیں ویسی تنی نہیں. سبحان اللہ بے شک. وہ دیکھتی رہی، چکرا گئی. وہ گئی اپنے گاؤں جہاں کی رہنے والی تھی، جس گاؤں میں دیہات میں پہنچی، اور اس نے اپنے دیہات والوں کو، گاؤں والوں کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ شخص عجیب ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے، یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا وہ اللہ کا رسول ہے، جیسا کہ وہ گمان کرتے ہیں، وہ اسے رسول سمجھتے ہیں، یا تو وہ رسول ہے یا جادوگر ہے. حدیث میں لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس گاؤں کے تمام لوگ حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کے سب لوگ مسلمان بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہ میں کہاں تک سناؤں گا، کتاب بھی تو لکھ دی ہے میں نے حدیثوں کی روشنی. سمجھا؟ اب وہ حدیث بھی تو بہت مشہور ہے، ام سلیم والی. حضور مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے. انس ابن مالک 10 سال کے بچے، 10 سال کی عمر تھی. انس حضور کے خادم، خاص خادم تھے، گھر میں بھی جاتے تھے. وہ دوڑے گئے گھر، اپنی ماں ام سلیم سے کہا کہ امی جان کہاں؟ انی سمعت صوت رسول اللہ ضعیفا عارف فیہ الجوع. رسول اللہ کے بولنے کی آواز میں نے کچھ ہلکی سنی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور نے کچھ کھایا نہیں ہے، کھانا تناول نہیں فرمایا ہے. ہلکے آواز نکل رہی تھی حضور کی، آواز تو ہلکے نکل رہی تھی. انس کہتے ہیں کہ انہوں نے لگتا ہے مجھے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ ہے. جلدی سے گانٹا گوندا، تھوڑی سی جو کا آٹا تھا، چند روٹی پکائی، دوپٹے کے کونے میں لپیٹی. انس ابن مالک کے بچے تھے، ان کے کاندھے پر دوپٹہ ڈالا، ایک پلو ادھر ڈال دیا، ایک پلو روٹی گالا ہاتھ میں پکڑا دیا، بچے کو بھیج دیا کہ جا رسول اللہ کو روٹی کھلا کے آ. یہ گئے اپنے حضور کے پاس، جا کے کھڑے ہو گئے. سمجھے؟ دوپٹہ پڑا ہوا ہے کندھے پہ، ایک پلو میں روٹی بندھی ہوئی ہے، پکڑے ہوئے ہیں دوسرا پلو. حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے، دیکھا، فرمایا، حضور انس کی طرف کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا انس یا رسول اللہ ارسلک ابو طلحہ، تمہیں ابو طلحہ تمہارے باپ نے بھیجا ہے؟ باپ کا نام لیا بجائے ماں. نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول مجھے بھیجا ہے. بیت آمین، کھانا لے کے بھیجا. نام یا رسول اللہ، ہاں یا اللہ کے رسول. وہ اٹھی تو ہاتھ پہ دوائی پڑے، کھانا لے کے بھیجا. نام یا رسول اللہ، ہاں. حضور نے تمام صحابہ جتنے بیٹھے تھے کہا قوموا انطلقوا الی بیت ابی طلحہ، سب کے سب کھڑے ہو جاؤ. قوموا الی بیت ابی طلحہ، سب کے سب کھڑے ہو جاؤ. انطلقوا الی بیت ابی طلحہ، ابو طلحہ کے گھر کی طرف کو سب کے سب چلو. سبحان اللہ. اب چلو. اب یہ گھبرائے، دوڑے گھر گئے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے کہنے لگے حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. ابو طلحہ نے کہا کہ ام سلیم کیا ہوگا، رسول اللہ تو سب کو لیے آ رہے ہیں.
عورت کا ایمان دیکھو، ام سلیم کہتی ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ جانے اس کا رسول جانے، بے شک۔ لانے اپنا کیا ہے، اپنا ہے ہی کیا، اپنا انہی کا ہے جو لا رہا ہے۔ حضور تشریف لائے اندر، گھر میں تشریف لائے، کیا ہے ام سلیم، پھر وہی روٹیاں پیش کر دی، حضور نے کہا ٹکڑے کرو، توڑی گئی کا کچھ اور ہے، کپی میں سے گھی لایا، نکالا، وہ اس پر نچوڑا گیا، تھوڑا گھی تھا وہ نچوڑا ٹکڑوں پر روٹیوں کے، سمجھے؟ اور اس کے بعد کہا کہ انس یہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے 10 کو بلاؤ، 10 آدمی آئے کا کھاؤ، سب نے کھایا، سب کھا کے باہر چلے گئے کا 10 کو اور بلاؤ، وہ سب کھا گئے کا 10 کو اور بلاؤ، وہ کھا گئے۔ انس کہتے ہیں کہ تقریباً 70-80 آدمی تھے، سب کے سب وہ چند روٹیوں سے سب کے سب سیراب ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور روٹیاں ایسی کی ایسی ہی باقی رہیں۔ بے شک بے شک۔ بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے کتابیں، بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ایک طرف سے حدیثوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اگر حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے مہینہ گزر جاتا اور چولہا نہیں جلتا تو انگلیوں سے فوارے چھوٹنے کی حدیثیں بھی ایک دو نہیں ہے، کتنی ہیں، تھوڑے تھوڑے کھانے کو بے شمار کر دینے والی، لشکروں کو سیراب کر دینے والی، ایک ایک پیالہ دودھ سے نہ جانے کتنوں کو سیراب کر دینے والی حدیثیں جگہ جگہ صفحے صفحے پر نظر آ رہی ہیں، ان سب کو پڑھو۔ اگر مہینے مہینے تک چولہے کا نہ جلنا دیکھو تو یہ بھی دیکھو، اور اس سب کو دیکھ کر کے رزلٹ نکالو، فیصلہ نکالو کہ اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ آپ کی مجبوری نہیں تھی بلکہ اس کو آپ نے پسند فرما لیا تھا، اختیار فرما لیا تھا، یہ آپ کا اختیاری نہیں تھا، آپ کا فقر اختیاری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا، آپ نے خود اس کو اول لیا تھا، پسند کر لیا تھا، آپ کو غریبوں کی طرح رہنا پسند تھا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مجبور نہیں تھا۔ اپنا مشتاق اوپر بیٹھ جاؤ یار، بھوجی پورہ مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ اپنی بھوجی پورہ اسٹیشن سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی جنتی لوگ ہوتے ہیں، سمجھا آپ؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فیصلہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ سنو۔ جنہوں نے ایک طرف کی حدیثیں پڑھی، صرف گھر میں چولہا نہ جلنا دیکھا، تندرستی دیکھی، بظاہر غربت و افلاس کے حالات دیکھے، فاقے دیکھے، انہوں نے دیکھ کر کے یہ سمجھ لیا کہ حضور کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن جنہوں نے دونوں طرف کی حدیثیں پڑھی، وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خاں بریلوی، انہوں نے فیصلہ کیا، کیا کیا؟ ان کا فیصلہ سنو، وہ کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، چولہا تو گھر میں نہیں جل رہا ہے، سمجھے؟ چولہا تو گھر میں نہیں جل رہا ہے، زندگی افلاس والوں جیسی ہے، غریبوں جیسی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مالک کونین ہے، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی ہاتھ تو ہے، ہاتھ خالی تو ہے، مگر خالی ہاتھ مت دیکھو، بلکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک ہر دونوں عالم کر دیا سبتین کو،
सिब्तैन कहते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों भाई। इमाम हसन जब बोला जाता है तो बड़े भाई, इमाम हुसैन जब बोला जाता है तो छोटे भाई, और जब हसनैन कहा जाए या सिब्तैन तो दोनों। हसनैन के माना क्या? दोनों। सिब्तैन के माना क्या? दोनों। समझे? हाँ, जो उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ते हैं बच्चों की, हाँ, तो उंगली पकड़ी, उंगुष्ठ कहते हैं उंगली को। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिब्तैन को। बच्चों की उंगली तो बहुत पकड़ते हैं, नाना, दादा, बाप, चचा, लेकिन हुजूर ने दोनों की उंगली क्या पकड़ी? दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिब्तैन को। और ऐ मैं कुर्बा जाने जा उंगुष्ठ क्या ली हाथ में। ऐ मैं कुर्बा जाने जा उंगुष्ठ क्या ली हाथ में। समझा? तो हुजूर का जो फक्र है ये मजबूरी नहीं थी आपकी, बल्कि आपने इसको पसंद फरमा लिया। इसको आपने इख्तियार कर। एक आदमी तो वो होता है खाने को है ही नहीं तो नहीं खाया, कैसे खाएगा? हुजूर की शान ये नहीं थी। और ये भी देखना चाहिए कि जिस जमाने में मुल्क फतूहात होती थी, माल गनीमत आता था, सोने चांदी के ढेर होते थे, कितना कितना माल हुजूर बांटते थे अपने दस्ते मुबारक से, कितना माल बांटते थे माल गनीमत जंगों के बाद में। उस जमाने में भी आप फाके करते थे, औरों को बांटते थे, खुद फाके फरमाते थे। इसका क्या मतलब है? एक बात में हुजूर के चचा हज़रत अब्बास, समझे, चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था, माल गनीमत, समझे। हुजूर ने हज़रत अब्बास ने कुछ मांगा, हुजूर ने कहा तुमसे जितना उठा मिला तुम उठा के ले जाओ। चचा थे, समझे। उन्होंने चादर उतारी, उसमें खूब बहुत से भर लिए। अब जब उठाया तो उनसे उठा नहीं, इतने भर लिए कि उनसे उठे नहीं। तो कहा या रसूल अल्लाह आप मदद कर दीजिए, या ये आपके पास जो लोग बैठे हैं इनसे किसी से कह दीजिए मुझे उठवा दे। कहा ना, तुमसे जितने उठा मिला उतने ले जाओ। अब बड़े परेशान, गठरिया खोली, थोड़े कम करे। अब वो कम भी करे तो वो ज्यादा कम नहीं कर पाए, थोड़े कम कर पाए। फिर उठाया, फिर नहीं उठे। या रसूल अल्लाह या तो आप मदद कर दीजिए या इनमें से किसी से कह दीजिए। ना, जितने तुमसे ले जा मिला तुम ले जाओ, उठा। तीसरी मर्तबा में तो अनवा करहन, समझे, कुछ और कम करे तो बमुश्किल उठे, उठा के सर पर लेके चले। हदीस में लिखा है अब्बास जा रहे थे, हुजूर देख देख के मुस्कुरा रहे थे। उस जमाने में भी आपके घर का यही हाल था, तो इससे क्या साबित होता है? अक्लमंद आदमी क्या नतीजा निकालेगा? हैं, जिसकी दादो दहश के दरवाजे खुले हुए हैं, बेशुमार दौलतें जिसके हाथ से बढ़ती थी, उसके बावजूद भी, और आपकी पाक बीवियां जो थी अल्लाह वालियां, वो भी आपका साथ देती थी। एक मर्तबा एक मशवरा करके हुजूर से कुछ कह बैठी, हुजूर अर्ज कर बैठी या रसूल अल्लाह परेशानी बहुत होती है, कुछ फरावानी चाहिए, कुछ आसाइश चाहिए सामान्य जिंदगी में। हुजूर को बात अच्छी नहीं लगी, एक महीने तक बीवियों से बोले नहीं, बाला खाने पे चले गए, नमाज पढ़ते वहीं बैठ गए। फिर आयत खियरा नाजिल हुई कुरान शरीफ में, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला फ़इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। ए महबूब अपनी बीवियों से कहो, या यो नबी कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहो, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी आसाइश को चाहती हो, ठाट बाट और ऐशो आराम चाहती हो,
دیکھو غور کرو قرآن، تعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں دے دوں، یہ نہیں میرے پاس ہے، نہیں میں نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں، نہیں، تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں مالدار کر دوں، مگر واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے میں تم سے خود علیحدہ ہو جاؤں، یعنی دولت لے لو، مجھے چھوڑ، مجھے چھوڑ۔ یہ کون کہے گا؟ وہی تو کہے گا جو دینے پہ قادر ہے۔ یہ قرآن ہے، ہاں، آؤ تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں بخشوں، دے دوں، مالدار کر دوں، تمہارے گھر بھر دوں، لیکن شرط یہ ہے اسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں ایک اچھے طریقے سے تم سے علیحدہ ہو جاؤں، لڑ جھگڑ کے نہیں، برائی بھلائی سے نہیں، مار پیٹ کر کے نہیں، بہترین انداز میں صاف ستھری بات کے ذریعے میں تم سے الگ سراحا جمیلا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو، جنت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو سنو اللہ نے تم میں سے نیکوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور بالا خانے سے اترے، اس آیت خیرہ کا اختیار دینے والی ہے، جس میں اختیار دیا گیا، چاہے حضور کو لے لو، چاہے دولت لے لو۔ حضور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے، عائشہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا، کوئی جلدی مت کرنا، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رسول اللہ اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، انی اختار اللہ ورسولہ، میں نے اللہ کو پسند کیا، اس کے رسول کو پسند کیا۔ سبحان اللہ، اس میں پوچھنے والی کیا بات، ماں باپ سے پوچھنے کی اس میں کیا بات، سمجھا؟ وہ تو ہم نے آپ سے عرض کر دیا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دولتوں کی آسائشوں کی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اللہ کو پسند کیا، اس کے رسول کو پسند کیا، اس نے ماں باپ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ہزاروں رحمتیں نازل ہوں اس محبوب پر اور اس کے گھر والوں پر۔ حضرت عائشہ نے اتنا اور کہہ دیا، یا رسول اللہ اور بیویوں سے اگر آپ پوچھیں تو میرا جواب انہیں بتانا مت کہ میں نے کیا کہا۔ یہ چاہ رہی تھی کہ اور کوئی کچھ اور کہہ دے تو میری شان اور بڑھ جائے گی حضور کی مرتبہ میں، کہ عائشہ زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ محبت کرتی ہیں، کہ میرا جواب بتانا مت اور کو کسی کو، سمجھے آپ؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا کہا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا، آپ دوگلی باتیں نہیں فرمائیں، بتاؤں گا۔ ہاں، لیکن سب کی شان یہی تھی، جس کے پاس بھی تشریف لائے سب نے یہی کہا ہمیں اللہ اور رسول چاہیے، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، قربان جاؤں اللہ کے محبوب کی پاک بیویاں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق اور بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جلوگیان بیت الشرف پر درود، پروگیان عفت پہ لاکھوں سلام، اور جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ان سرادق کو پردے پڑے رہتے تھے، حجروں کے دروازے پہ بیویاں رہتی تھی، حجروں کے دروازے پر پردے پڑے رہتے تھے، ان پردوں کو عربی میں سرادق کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ سیما پہلی ماں،
پہ امن و امان حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، اور بنت صدیق آرام جانے نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھا؟ اب تقریر بہت لمبی نہیں کرنی ہے، سمجھے نہیں ہے؟ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ کے تو بندے ہی ہیں، لیکن بندے بندے میں بہت فرق ہے، معمولی فرق نہیں ہے۔ ارے میاں آپ گھر پہ ہوتے ہیں، آپ کے دروازے میں کوئی مانگنے والا آتا ہے، کہتا ہے دو اللہ کے نام پہ، دو اللہ کے نام پہ، آپ نکلے، آپ نے اس کے ہاتھ میں 2 روپے رکھ دیے، وہ مانگنے والا، آپ دینے والے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ کچھ اور نہیں کیا؟ بولیے گا؟ مگر فرق کتنا ہے؟ مانگنے والا دینے والے میں بڑا فرق ہے، کھانے والے کھلانے والے میں بہت فرق ہے، پانے والے بخشنے والے میں بہت فرق ہے، مانگنے والے دینے والے میں بہت فرق ہے۔ کبھی مانگ کے دیکھیو، مانگنا آسان کام تھوڑی ہے، بات آدمی بھوکا رہ لے گا مگر ہاتھ نہیں پھیلا ملے گا، اس کر رہا کام ہے وہ بھی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ مانگنے والا بھی خدا کا بندہ ہے، دینے والا بھی خدا کا بندہ ہے، پانے والا بھی خدا کا بندہ ہے، بخشنے والا بھی خدا کا بندہ ہے، ہاتھ پھیلانے والا بھی خدا کا بندہ ہے، ہاتھ میں رکھنے والا بھی خدا کا بندہ ہے، بھوکا بھی خدا کا بندہ ہے، کھلانے والا بھی خدا کا بندہ ہے، دامن پھیلانے والا بھی خدا کا بندہ ہے، دامن کو بھرنے والا بھی خدا کا بندہ ہے۔ بس ایسے ہی سمجھو، ہم کھانے والے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے ہیں، حضور کھلانے والے ہیں، وہ بھی خدا کے بندے ہیں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، اور پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اللہ کے سب بندے ہیں، ہم ہاتھ پھیلانے والے ہیں، حضور ہاتھوں میں رکھنے والے ہیں، ہم دامن پھیلانے والے ہیں، حضور دامن بھرنے والے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، ہم پانے والے ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، ہم بھکاری ہیں، محتاج ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ہزار بات ہوتی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرت ہے کامل، انہیں راست کر خدایا۔ میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا۔ تو سب اللہ کے بندے ہیں۔ اب جاتے جاتے اتنا اور یاد دلا کے جاؤں گا، ہم آپ بھی سب اللہ کے بندے ہی ہیں، کچھ بھی ہیں، باپ ہے تو، بیٹے ہے تو، پیر ہے تو، مرید ہے تو، استاد ہے تو، شاگرد ہے تو، ہیں سب اللہ کے بندے، غریب ہیں تو، مالدار ہیں تو۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اور باتیں تو یاد دلاتا ہے، میں یہ ہوں، میں حضرت ہوں، میں مولانا، علامہ، میں مالدار، پہلوان، میں خوبصورت جوان، میں تندرست، میں بیٹوں والا، میں مریدوں والا، میں شاگردوں والا۔ ان سب باتوں کو یاد دلائے گا، انہی میں لگا کے رکھے گا، اور یہ بھلاتا ہے کہ اس بات کو بھول جا کہ تیرے اوپر کوئی اور ہستی ہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کو بھلا جا، ادھر سے غافل کرتا ہے، ادھر لگاتا ہے، ادھر بھلاتا ہے، اپنی شان انسان کے دماغ میں بٹھالتا ہے کہ میری شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔
اسی لیے رکھی گئی بندگی عبادت کے بندہ ہے، بندہ بن کے رہو، عبادت کرتا رہو، پانچوں ٹائم نماز پڑھتا رہو، مالدار ہے تو غریب ہے تو، پیر ہے تو مرید ہے تو، استاد ہے تو شاگرد ہے تو، ہاتھ چومنے والا ہے تو چمانے والا ہے تو، پانچوں ٹائم گر سر کو زمین پہ رکھ تاکہ تو بھول نہ جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ میرا سر تیری بارگاہ میں گرا ہوا ہے، میں ابھی مریدوں میں بیٹھا تھا، ابھی اپنے ہاتھ چومنے والوں میں بیٹھا تھا، میں اپنے نوکروں میں بیٹھا تھا، میں اپنے غلاموں میں تھا، میں اپنے بیٹوں میں تھا، لیکن وہ کچھ نہیں، میری اوقات یہ ہے، میرا سر تیرے لیے خاک پہ رکھا ہوا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ میں گرا ہوا ہوں اور پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی، وہ اعلیٰ ہے تاکہ تو بھول نہ کہیں بورا نہ، تیرا دماغ خراب نہ ہو، ہوش میں رہی، کنٹرول میں رہی، ہے کچھ نہیں، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، تندرست کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں دے سکتا ہے، ذرا میں توڑوا بھی سکتا ہے، سمجھا؟ اس کو بھول مت جاؤ، یہ ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی بتانے کی نہیں، بندہ ہے بندہ بن کر رہو۔ آدمی بہت جلدی بورا جاتا ہے، بہت جلدی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، آدمی کی فطرت ہے، سمجھے؟ ہم لوگ بورا جاتے ہیں، سمجھے؟ کہ یہ نعرے، یہ تعریفیں، یہ واہوائی بھی، یہ بڑی کردا کام ہے، یہ اگر یہ کرسی پہ بیٹھ کر کے میں یہ بھول جاؤں کہ یہ میرا نہیں ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے، تو میں پاگل ہوں۔ ہاں، اوپر بٹھالنا اسی کا کام ہے، نیچے بھی بٹھال سکتا ہے وہ، گرا بھی سکتا ہے وہ، جو اس کو بھول گیا اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں، اور جس نے مرتبے پا کر کے بھی مرتبے دینے والے کو یاد رکھا، اس کا نام لیتا رہا، اس کے لیے گرتا رہا، اس کے لیے جھکتا رہا، اس سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں۔ آپ دیکھو گے آدمی بہت جلدی بتا جاتا ہے، بہت جلدی بورا جاتا ہے، کسی کو کچھ مل گیا، سمجھے؟ 4 پیسے مل گئے، تھوڑا سا کام دھام اچھا ہو گیا، اب بارات ہو رہی ہے تو بغیر باجے کے ڈی جے بیجے ڈھول تماشے، کیا پوچھو، ڈانس پارٹی کیا ہے، وہ خدا نے 4 پیسے دے دیے، جھیل نہیں مل رہا ہے، مجھ سے پوچھو بات کی، وہ جھیل نہیں مل رہے، اور ابھی جھٹکا لگ جائے، ابھی صحیح ہو جائے، ابھی حضرت دعا کر دو، بہت پریشان ہو گیا، کاروبار بڑا خراب چلتا ہے۔ پٹاخے بازی آدھی رات میں پٹاخے بازی ہو رہی ہے، ذرا سی دیر خدا نے کچھ دے دیا، برداشت کر، صبر کر، یہ صبر ہی تو بڑی چیز ہے، پانا کمال نہیں ہے، پا کر کے جھیل لینا کمال ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت لاکھوں سلام۔ سمجھا؟ تو انسان کو چاہیے، میں ہوں یا آپ، اللہ کچھ دے تو اس کو پا کر کے ہوش میں رہو، کنٹرول میں رہو، بوراؤ مت، 4 پیسے مل گئے تو اتراؤ مت، اکڑ کے مت چل، لا تمشِ فی الارض مرحا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں لے گا، تو پہاڑوں کی اونچائی کو نہیں پہنچ جائے، ہوش میں رہو، یہ ہے کچھ نہیں، جھٹکا ہے، خدا کی دین ہے، ذرا میں جاتا ہے، بیماری کا ایک جھٹکا ساری تندرستی کو پانی کی طرح بہا کے لے جاتا ہے، سمجھے؟ بندہ ہے بندہ بنا، بھول مت جا کے بندہ، سمجھے؟ کوئی ہے ہستی، کوئی طاقت، کوئی شخصیت، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سمجھے؟
جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دلی میں 4-6 مہینے پہلے وہ کسی لڑکی کا کیس سنا تھا، اس کے ساتھ بدکاری بدتمیزی کی تھی کچھ لڑکوں نے، اس کو جان سے مار، اس کو بالکل مرتا ہوا حالت میں کر دیا، برا حال. ادھم کٹا. ہندوستان کی حکومت نے بچانے کی بہت کوشش کی، ہندوستان کے سب ڈاکٹر فیل ہو گئے تو اسپیشل ہوائی جہاز سے سنگاپور بھیجا. ہندوستان میں ڈاکٹروں کی کمی تھوڑی کوشش کی ہوگی. ہندوستان میں کیسے کیسے دلی بھی حکومت لگی ہوئی تھی کیسی بچ جائے یہ تاکہ یہ کیس کچھ ہلکا پڑے. ادھم کٹ رہا ہے بہت، تیرا گھاری ہو رہی ہے. پوری دلی میں طوفان مچا ہوا تھا، ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے تھے، بچہ کیسی کر کے سنگاپور اسپیشل ہوائی جہاز سے بھیجا گیا. مگر کیا ہوا؟ انسان کی طاقت فیل ہوئی. اللہ نے دکھا دیا انسان کتنی ترقی کر لے مگر یہ نہ بھولے ان سب سے اوپر کوئی شکتی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے. جب وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. سمجھے؟ کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو جسم میں طاقت ہے، پہلوانی ہے، اب وہ لوگوں سے اکڑ اکڑ کے بول رہا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک بڑی بہادری سمجھتے ہیں مفت کا کھانے میں. یہ کام کرایا، پیسے نہیں دیے، اب وہ کمزور بیچارہ کہیں نہیں پا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ ادھار لے لیا، پیسے نہیں دے رہے، وہ مانگ بھی نہیں رہا ڈر کے مارے. سمجھے آپ؟ بڑھیا چھانٹ لیا تھا. طاقت اللہ دے تو طاقت کا، مومن کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے تو کسی پہ ظلم کر. اپنے لیے مرے تو کیا مرے، اپنے لیے جیے تو کیا جیے. اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت سے غریبوں کو ظلم مت کر، مفت کھانے کی عادت مت ڈال، مفت میں کام کرانے کی عادت مت ڈال، ادھار لے کر کے نہ دینے کی عادت مت ڈال. بلکہ اگر طاقت دی ہے تو مومن کی طاقت کا مطلب یہ ہے کسی غریب پر کوئی ظلم کرتا ہو اس وقت تیری طاقت کام میں آنا چاہیے. اس لیے اپنے لیے تھوڑی دی، اپنے لیے تھوڑی، اپنے لیے مرے. یہ دیکھ کہیں میں تو طاقتور ہے، کہیں پتا تو نہیں دیا گیا. سمجھا؟ میری عادت ہے اللہ کے فضل سے کبھی یہیں سڑک تو کبھی کسی سے کچھ لے لیے، کچھ چیز جیب میں پیسے نہیں ادھار لے لیے فوراً دیتا ہوں. ورنہ کئی لوگوں سے میں نے کہا میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دی، برا نہیں مانوں گا. تو ہو سکتا ہے سمجھے یاد مولانا صاحب ہیں، ان سے مانگوں کیسے کر کے میں بھول گیا اور مجھے شرم کے مارے مانگ نہیں رہا. تو میں کہہ دیا میں نے کہ بھیا یاد دلاؤ، میں برا نہیں مانوں گا بلکہ اچھا سمجھوں گا. دماغ ہے کیا پتہ نکل گیا ہے نہیں. تو اللہ شان دے، عزت دے. یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اللہ کی توفیق ہے. اپنی شان اور عزت کو اپنے لیے استعمال کیا تو کیا کیا، اپنی طاقت و قوت کو اپنے لیے استعمال کیا تو کیا کیا. غریبوں کو دیکھو، مجبوروں کو دیکھو، ڈھونڈتے پھرو کہیں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ستا تو نہیں رہا ہے، کوئی کسی کو اتیاچار تو نہیں کر رہا ہے، کسی کا خون تو نہیں پی رہا ہے. اس کی مدد کرو، اس مدد میں تیری طاقت کام آ جائے. تو یہ خدا والوں کی طاقت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی طاقت ہے، یہ خدائی پہلوانوں کی طاقت ہے. سمجھے؟ اور بات میں سے بات نکل رہی ہے، ختم کر رہا تھا. کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے رشتہ داری میں ذرا سا لونڈا بڑھیا ہے، لونڈیا بڑھیا ہے، تو کوئی رشتہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سب فیل. اللہ نے دے دیا تھوڑا سا، لڑکی اچھی، لڑکا اچھا، اب منہ سے ہاں نکلی نہیں رہی ہے. ابھی ایک کالج کے پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ بدلی میں اسکولوں میں پڑھانے والی یہ لڑکیاں، عورتیں یہ بوڑھیاں ہو گئی، شادی نہیں ہوئی. کیوں؟ جب ان کا زمانہ تھا تو ان کے دماغ خراب تھا، کسی کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی. ماسٹرنی ہو گئی، بی ایم میں کر لیے، نوکری لگ گئی، اب بھلا ہونا چاہیے. جو لیول کا منع ہی کری جس کو کری. اب منع کرتے کرتے اب جب ان کی عمریں ڈھلک گئی، اب تک یہ کسی کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی، میں نے کوئی گھاس نہیں ڈال دیا.
یہ ہو گیا. جب منہ پہ جھریاں پڑی منع کرتے کرتے تو عقل آئی. سمجھے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے حسن بھی جوانی بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ میچ کے رشتے کر لو, دیکھو تھوڑا بہت, لیکن بھروسہ اللہ پر کرو. سمجھا؟ تھوڑا بہت دیکھو, بھروسہ اللہ پر. سمجھا؟ یہ نہیں کہ بس نہ ہی نکل رہی ہے منہ سے ہاں نکل, اور ایک دوسرے کو نبھانا بھی سیکھو. اپنا ہی مطلب کیا دیکھنا, کسی کو نبھانا بھی تو سیکھو یار, کسی کا دل رکھنا بھی تو سیکھو, کسی کی دلداری بھی تو کرو. اپنا ہی بھلا دیکھا تو کیا دیکھا, ارے خود ہنسے تو کیا ہنسے, کسی روتے کو ہنسانا بھی تو سیکھو. دنیا سے جاؤ تو کسی روتے کو ہنسا کے جاؤ. اسے کوئی نہ پوچھتا ہو, اسے پوچھ کے جاؤ. اس دروازے پہ کوئی نہ جاتا ہو, اس دروازے پہ جانا سیکھو. اسے کوئی سینے سے لگانے کو تیار نہ ہو, اسے سینے سے لگانے کا حوصلہ. اپنا ہی بھلا دیکھا تو ایک دوسرے کو نبھاؤ. آپس میں ہیں, خاندان ہے, رشتے دار ہیں, برادری ہے, اپنے ہیں, نبھاؤ. کوئی کمی بھی ہے تو نبھاؤ اس کو. رشتےدار میں, خاندان میں, برادری میں, محلے میں آدمی رشتے کے لیے پریشان ہے. سگے سگے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پریشان ہیں, اور آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. مل جائے کو ٹاٹا بزلا کی نوٹیاں مل جائے تو اور اچھا. سمجھے؟ اور اس کی وجہ سے یہ نقصان بھی ہو رہا ہے اپنے لوگوں میں, جو رشتے داری کے معاملے میں منہ پھیلائے پھر رہے ہیں نا لوگ. تو سنیوں میں کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا کریں کہاں, سنیوں میں اپنے بہت ہی برا حال چل رہا ہے. اس ٹائم صاف بات کہوں گا میں کلیئر. بزنس کر لی, شادی, لڑکیاں غیروں میں جا رہی ہیں. کیوں کر ہی نہیں رہے, یہاں تو منہ پھیلائے پھر رہے ہیں. ناکے سے بڑا منہ کھل گیا, بھر ہی نہیں رہا. ناکے کا سا بولیے پھر رہے ہو. اگر سنیت کمزور ہو رہی ہے اور منہ چیل لے, تو انہیں اپنی لونڈیاں وہاں کر دی, تو اپنا منہ اور چیل لے. اتنا بڑا تو یہ چاہیے 56 کروڑ کی چوتھائی. شادیوں کو بنا دیا بزنس. ہونا یہ چاہیے تھا کوئی لڑکی کہیں جا رہی ہے تو ہمت کر کے اس کے دروازے میں 10 پہنچ جاتے, ہم کریں گے, ہم کریں گے. مالدار کہتے ہم کریں گے. یہ ہے سنیت. کوئی خالی باتوں سے یا جلسوں سے یا نعروں سے پھیلے گی. سمجھا؟ اللہ دے, اللہ ہی کا ہے سب کچھ. بولو جوانی, تندرستی, ہاں سب کچھ اللہ ہی کا ہے. مت بھولو, دے سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ, تو سارے ملک کا مالک, جس کو چاہتا اپنے ملک سے عطا فرماتا, جس سے چاہتا اپنا ملک چھین لیتا, جس کو چاہتا عزت دیتا, جس کو چاہتا ذلت دیتا. سب بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے میرے پروردگار. تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اونچے اونچے وہ لوگ جو دوسروں کو جیلوں سے, تھانوں سے چھڑا چھڑا کے لاتے ہیں, میں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھے دیکھی. ذرا کی دیر میں خوب ہو رہا ہے ہندوستان میں, تو بہت ہی ہو رہا ہے. سمجھا؟ دوسروں کو چھوڑا چھوڑا کے لانے والے. ہلو ہلو ہمارا آدمی ہے, دروگا جی چھوڑ دو. دروگا جی گھبرایا کہہ رہے, وہی چھڑانے والے ہی تھانوں میں, جیلوں میں. ایک تو پردھان منتری یہاں کا کچہری کے چکر لگائے تھے, مر بھی گئے. وہ کیا ان کے نام نہیں بدل گیا. گھوٹالے چل رہے ہیں, گھوٹالستان ہو گیا, ہندوستان کیا ہو گیا. بڑے بڑے اونچے اونچے. تو اللہ کے کام ہے, مرتبے دیتا بھی ہے اور پھر دکھا بھی دیتا ہے. یہ کچھ نہیں, میں ہی ہوں جو کچھ ہے میں. یہ سب میری تھی. ہوش میں رہو, بھول مت. ایک حدیث بھی سن لو, بیان کو سمیٹے. حضور نے حضرت علی سے فرمایا, یا علی لا تؤخر ثلاثۃ, اے علی 3 باتوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے. کئی باتوں میں؟
الصلاۃ اذا حانت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھ لو، ٹال مٹول نہیں۔ ابھی اور لوگ پہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، ابھی اتنا ٹائم ہے، ابھی اتنا ٹائم، جھپکی لگ گئی سویرے کو، ابھی اذان نہیں ہوئی، اذان ہوئی ہے، صلاۃ کی ہوئی ہے، تھوڑی دیر اور لوٹ گئے۔ اور یہ بھی غلط ہے، صلاۃ کا انکار کرنا بھی غلط ہے کہ اپنے لوگوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے۔ صلاۃ اس لیے تھوڑی شروع کی گئی تھی کہ تم اذان کی اہمیت گھٹاؤ، اصل چیز اذان ہی ہے۔ صلاۃ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آدمی بھولا بسرا، بہت زیادہ کام والا، حضور کے زمانے میں تو واقعی نہیں ہوتی تھی صلاۃ، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں، بعد میں رائج ہوئی جب مسلمانوں کی حکومتیں بن گئیں، بادشاہتیں بن گئیں، سلطنتیں بن گئیں، ہر طرح کے لوگ تھے، ڈیوٹی والے سپاہی بھی تھے، پہرا دے رہے ہیں، بہت پہلے سے نہیں جا سکتے، سمجھے آپ، اس طریقے کے لوگ تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک اور بلاوا بزرگوں نے شروع کیا تھا کہ انہیں ٹائم کے ٹائم یاد دلا دیا جائے۔ یہ تھوڑی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ابھی صلاۃ نہیں ہوئی ہے، یہ ٹکوائی ہم لوگ کرواتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے صلاۃ کی اہمیت، اذان کی اہمیت گھٹا دی ہے، تو یہ ہمارے مذہب کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ اذان ہی ہے، صرف اذان سن کے تیاری شروع کر دو نماز۔ خیر، تو نماز کی بات تقریر نہیں کرنا ہے مجھے، حدیث میں آ گئی بات تو کہہ دیا۔ کیا فرمایا؟ 3 باتوں میں دیر نہ کیا کرو، نماز جب اس کا وقت مناسب ہو جائے، بل جنازہ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو تو اس میں دیر نہ کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو کتنی جلدی ہو دفن کرنا چاہیے، اس کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچاؤ، گھر والے بھی سکون پائیں، سمجھے نہیں؟ بے وجہ کی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل یہ بھی ایک کمزوری ہو گئی ہے، وہ موبائل چل رہے ہیں، زندگی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد میں دور دور ہلو ہلو کر دی، جب جگہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کوئی خاص آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیر کرتے ہیں اس لیے کہ جب اطلاع دے دیے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں جب خبر کری تو انتظار کیوں نہیں کرا۔ اور پھر عورتیں چلتی ہیں، عورت تو کچھ پوچھو ہی مت ان کو، تو انہیں تو بہانے چاہیے نکلنے کے، جنازے میں یہ ضرور جائے، کیونکہ یہ نہیں جائے گی تو کفن دفن نہیں ہو پاوے گا، جھنڈ کے جھنڈ چل جائے گا۔ کیا کرے گی تو جا کے بھیا، وہاں آدمیوں کا کام ہے، کوئی خاص ہے، اماں ہے، بہن ہے، چلو نہیں، جھنڈ جائیں گے، جھنڈ۔ آدمی چاہے نہ جائے، بلکہ آدمی کو جانے کو جانا نہیں مان رہے ہیں، عورتیں کیوں نہیں آئی، سمجھے؟ اب واپسی ہو رہی ہے، رات برات کھڑی ہوئی ہے، آدمی ہے، رات بھی ہو جائے تو کہیں پر چلا جائے، کہیں لیٹ جائے گا۔ اسلام نے جو کچھ کہا ہے بہت حکمت ہے اس میں، ہر وقت میں حکمت ہے اسلام کا۔ تو جنازے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جلدی کرو، سمجھا؟ اور تیسری چیز کیا بتائی؟ وَالْأَيِّمَ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفًّا، غیر شادی شدہ لڑکی عورت جب اس کے لیے مناسب رشتہ ملے تو دیر نہ کرو۔ سمجھے؟ کیا بات بتائیے میرے آقا نے، سبحان اللہ۔ اگر اس فارمولے کے اوپر عمل ہو جائے، یہ جتنے یہ دھند مچا رہے ہیں، کورام مچا رہے ہیں، مقدمے بڑھ رہے ہیں، چھیڑخانی کے، لڑائی جھگڑے کے، غنڈہ گردی کے، بدکاری کے، زناکاری کے، اگر مناسب عمروں میں رشتے کر دیے جائیں، یہ برائیاں 90% ختم ہو جائیں گی۔ غنڈہ گردی مٹ جائے گی حضور کے فرمان کے اوپر عمل کر لینے۔ تھوڑا بہت دیکھو، بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ۔ اللہ چین دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کبھی غریبوں کو غریبی میں ہنسا دیتا ہے۔ جب دل ملے ہوتے ہیں تو غریب بھی ہنستے ہیں۔ چولہے کی سوکھی روٹیاں بھی جب محبت ہوتی ہے تو سوکھی روٹیوں میں بھی مزے ہوتے ہیں، اور جب چکنے نوالے بھی جب دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں تو کانٹے کی طرح گھاٹی سے اترتے ہیں۔ اللہ چاہے تو غریبی میں چین دے دے، اللہ چاہے تو مالدار کر کے بلا دے، اللہ چاہے تو ٹوٹی چارپائیوں پر، زمینوں پر، جھونپڑیوں میں چین کی نیند سلا دے، اللہ چاہے ایسی کمروں میں ڈلپ کے موٹے موٹے گدوں کے اوپر، بیڈوں کے اوپر رات بھر تڑپا دے، نفرتیں پیدا ہو جائیں، رات کے تڑپ
گزر جائیں، اللہ چاہے جھوپڑیوں میں سلا دے، اللہ چاہے تو اونچی اونچی بلڈنگوں میں رات بھر جلا دے، اللہ چاہے تندرستوں کو بیمار کر دے، بیماروں کو تندرست کر دے، غریبوں کو مالدار کر دے، مالداروں کو غریب کر دے۔ آج کی تقریر میں آپ کو بار بار یہ کہہ کے جاؤں گا، رشتے کرو، خوب رشتے کرو، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے رشتے کرنا۔ اس طریقے سے ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے، ایسی اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر بھی ہے۔ ان حقوق میں سے یہ بھی ہے جو اولاد کے حق ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ مناسب عمروں میں جیسا بھی ہو ان کے رشتے کریں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ گھروں میں جو پال لگا رہے ہیں یہ ذمہ داری اپنی ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں پہ خود بھی پریشان رہتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ مت سوچو، تھوڑا بہت دیکھا والا جو اللہ کرے گا سو نکالو، لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو، تاکہ برائیاں مٹیں، جو خون بازیاں ختم ہو۔ خون بازی چل رہی ہے، بھاگا بھگائی چل رہی ہے، زبجے کو سمجھا، موبائل کیا چل گئے، موبائل نے بھی آگ لگا رکھی، سمجھا؟ کیا میں تم سے بتاؤں گا، کیا میں تم سے؟ خیر، ایک بات کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چیت کا خلاصہ تقریر جہاں سے چلی تھی اس کا اینڈ اب یہی ہے کہ اللہ کے ہم سب بندے ہیں، کچھ پا کر کے بھی کچھ ہو کر کے بھی ہم اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اس بات کو ہم نہ بھولیں اور اس کی بندگی کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کو یاد رکھیں۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک دنیا اور ایک دنیا کا بنانے والا، دو موجود ہیں، ایک دنیا اور ایک دنیا کا بنانے والا۔ تو دنیا بنا کر کے اس نے یہ نہیں کہہ دیا ہے کہ اسی میں لگے رہیو، بنانے والے کو بھی یاد رکھیو، اس کا بھی نام لیتے رہیو، اس کی عبادت کرتے رہیو، اس کو بھول مت جائیو، اس کا شکر کرتے رہیو، اس کو یاد رکھیو، اور دنیا سے جاؤ تو اسی کا نام لیتے ہوئے جائیو، اسی کا ذکر کرتے ہوئے جائیو، صرف اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں ہلک کے ہنس کے مت رہ جانا، بلکہ دنیا میں رہنا، اسی دنیا کے سامنے اللہ اللہ کرتے رہنا۔ اعلی حضرت تو دنیا سے گئے تھے تو اللہ کا نام لے کے گئے تھے، سمجھے آپ؟ اعلی حضرت کا عرس ہے، ان کے وصال کی آخری بات کہہ کے سلام پڑھ لیا جائے۔ کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، اڑ گیا مرغ قفس جانب جنت ناگاہ۔ آخری کلمہ اعلیٰ کے منہ سے جو نکلا وہ کیا تھا؟ اللہ۔ کیا تھا؟ اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے زمانے کی آخری کلمہ اللہ، سمجھا؟ ساری زمانے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان کے عرس چہلم کے موقع پر وصال کے بعد جو ان کا دعوت نامہ شائع ہوا تھا اس کی کاپی میں نے دیکھی، 95 سال ہو گئے، اس کی کاپی محفوظ ہے، میں نے دیکھی ہے۔ حجت الاسلام ان کے بڑے شہزادے مولانا حامد رضا خان نے دعوت نامے بھیجے تھے جگہ جگہ۔ دبدبہ سکندری رامپور سے اخبار نکلتا تھا، اس میں وہ دعوت نامے چھپے تھے اس زمانے میں، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ آخری وقت آخری سانس میں اعلیٰ کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ۔ زندگی بھر عشق رسول محبت مصطفیٰ کا پاٹ تو پڑھایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو بھول گئے، ان کا عشق رسول بھی یہ تھا کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، اور کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ایک طرف روضے کا نور ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں۔ واہ میرے اعلیٰ حضرت، بادشاہوں کی نوابوں کی ذمہ داروں کی سواریاں جب اٹھتی تھیں تو انعام بانٹے جاتے تھے، بادشاہ سلامت نکل رہے ہیں قلعے سے تو بہت دولت بانٹی جاتی تھی، سمجھے؟ حضور جب نکلے سفر معراج کے لیے تو کیا بٹ رہا تھا؟ بانٹنے والے کیا بٹ رہا تھا؟ لینے والے کون تھے؟
نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ. چاند اور سورج جب سواری اٹھی معراج کے لیے تو نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ. اور اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ. اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ. پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اور میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں. ہر آنے والے کو جانا ہے, اس جلسے سے بھی جانا اور ایک دن مجھے کو جانا ہے, سب کو جانا ہے. جانا ہی ہے, دنیا نام ہی جانے کا. میں نے دنیا کو سمجھا غور کرا تو مجھے تو یہی نظر آیا کہ یہ ہے ہی جانے کا. آؤ جاؤ آؤ جاؤ. ہاں ڈبہ ہے ٹرین کا, کچھ چڑھ رہا ہے کچھ اتر رہا ہے, کچھ چڑھ رہا ہے کچھ اتر رہا ہے. سمجھے نہیں ہے تو جانا تو ہے ہی, سمجھے آپ. اور میں بھی جا رہا ہوں اس وقت اس جلسے سے. اللہ جانے دنیا میں کب تک رہنا وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہمارے حضور کی شان یہ تھی کہ انہیں یہی پتا تھا کہ میں کب جاؤں گا. چلتے چلتے ایک حدیث اور یاد آ گئی. یاد بھی اللہ ہی دلاتا کہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے. کوئی ڈالتا ہے دماغ میں, کوئی کہلواتا ہے, کوئی بلواتا ہے. عن ابی سعید الخدری, مشہور صحابی ابو سعید خدری, نام سنا ہوگا آپ. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى ابو بکر فتعجبنا لبكائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عبد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العبد فقال ابو بكر هو اعلمنا. بخاری ہی میں ہے, صحیح بخاری میں سمجھا. ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ نے ہم سب کو خطبہ دیا, باز سنایا, تقریر کی. پہلے زمانے میں تقریر کو خطبہ کہتے تھے, خطاب یا خطبہ. اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا ہے لوگوں, ایک شخص کو, ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے. کیا دے دیا ہے؟ اختیار دے دیا ہے. بین الدنیا و بین ما عنده, چاہے دنیا میں رہے چاہے یہاں سے چلا جائے, روپوش ہو جائے. اور کر رہے ہیں کسی کو ملا یہ اختیار؟ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم دنیا میں رہو گے کہ ہمارے پاس آؤ گے؟ بولو. اچھا اپنا لوگوں سے پوچھ بھی لے تو کوئی کام نہ, قطعی نہیں جاؤں گا, یہ جاؤں گا. سمجھے؟ لیکن ماننا پڑے گی بات کہ اوروں کا مقام, اوروں کی بات اور ہے, اللہ والوں کا مقام اور. ہمت چاہیے, اس مرتبہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ان تو ہر ٹائم موت سے ڈر ہی لگ رہا, نام سن گھبرا رہا آدمی. ہمت چاہیے بہت, وہ مقام اس کو ہم بتا ہی نہیں سکتے. سیدھی بات, ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے. بخاری کی حدیث میں لکھا ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں بین الدنیا و بین ما عنده, چاہے دنیا میں رہے یا اللہ کے یہاں جو ہے اس کو اختیار کر لے. حضور کہتے ہیں فاختار ذلك العبد ما عند اللہ, تو اس بندے نے اللہ کے یہاں جانا پسند کر لیا ہے. یہاں رہنے دے. ابو سعید خدری کہتے ہیں بکا ابو بکر, یہ سن کے ابو بکر رونے لگے, رو پڑے. فتعجبنا لبکائه, ہمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا. ان رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم قال فی عبد، حضور نے تو ایک بندے کے لیے کہا ہے، ان کے لیے تو کہا نہیں، ان کے بیٹے کے لیے نہیں کہا، ان کی بیوی بچوں کو نہیں کہا کہ دنیا سے جانے والا اور نے آخرت کو پسند کر لیا. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر کیوں روئے؟ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، ہمیں حیرت ہے، حضور نے نام تو لیا نہیں، بندہ کہا. ابو بکر رو پڑے. پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ الْعَبْدَ، خود اللہ کے رسول ہی وہ بندہ تھے. وَقَانَ ابو بکر هُوَ عَالَمُنَا، اور ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ علم والا تھے. ہم نہیں سمجھے، ابو بکر سمجھ کہ حضور کا معاملہ ہے. یہاں بھی آپ بندہ یا سمجھا، حضور بھی اللہ کے بندے ہی. ہمیں بار بار کہا کوئی دھوکہ نہ دے دے کہ ہم نے حضور کو کچھ اور مان لیا ہے، خدا کا بندہ ہی مانا ہے. ہاں اپنا آقا و مولا پیشوا اپنی آنکھوں کا اجالا مانا ہے. ہم نے کہہ دیا کہ وہ بندے تو خدا کے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں، وہ سب کچھ. اتنا بندے کا لفظ بار بار سمجھا. تو اب بولو، کرو فیصلہ. اس حدیث میں حضور کو اختیار دیا گیا، سمجھے. آخری حج جو حضور نے کیا تھا، اور آپ جب جناب والا اپنی اونٹنی پر سوار تھے، حج کے ارکان ادا کر رہے تھے، منی مزدلفہ عرفات میں، بار بار آپ کے منہ سے نکلا تھا اے لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد دنیا میں تمہارے سامنے نہ رہوں. سیکھ لو، مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، سیکھ لو. بار بار حدیث میں لکھا ہے، بار بار یہ فرماتے تھے آخری حج میں، سیکھ لو، جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. اور ابو سعید خدری کی روایت پہ بالکل ہی صاف ہے، حضور کو اختیار دیا گیا تو آپ کا دنیا سے جانا بھی اختیاری ہے. بات تھی کہ فقر و درویشی کی زندگی، گھروں میں چولہوں کا نہ جلنا، بھوکے رہنا، یہ سب تو اختیاری تھا ہی. آپ کو پسند تھا اس لیے آپ نے اختیار کیا. آپ دنیا سے گئے ہیں، یہ جانا بھی آپ کو پسند تھا اس لیے آپ گئے. مشکات میں جو حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل جب ان کو گورنر بنا کے بھیجا یمن کا، یمن فتح ہو گیا تھا حضور کے زمانے میں. یمن جو ملک ہے جہاں اسلامی حکومت حضور کے زمانے میں قائم ہو گئی تھی. معاذ بن جبل صحابی تھے، انہیں گورنر بنا کے بھیجا. ان کے ساتھ حضور مدینے کے باہر تک رخصت کرنے آئے. حدیث میں لکھا ہے معاذ راکب ورسول اللہ یمشی تحت راحلتہ، معاذ سواری پر گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور حضور ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے. ان کو وصیتیں فرما رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، گورنر بنا کے بھیج رہے تھے. کیا کرو گے، کیسے کرو، کیسے انصاف کرو گے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے، سمجھاتے ہوئے پیدل چل رہے تھے. معاذ سواری پر تھے. جب مدینے کے باہر ایک پہاڑی پر حضور نے ان کو ودا کیا، وہ یمن کی طرف کو چلے، حضور مدینے کی طرف کو چلے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ لبیک یا رسول اللہ، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد جب تم مدینے آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے. عسى ان تمر على قبری و مسجدی، اب جو تم مدینے آؤ گے تم مجھے نہیں پاؤ گے، مجھے نہیں دیکھو گے، تم میری مسجد کو دیکھو گے اور میری قبر کو دیکھو گے. فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ، یہ سن کر کے معاذ رو پڑے، حضور کی جدائی کے غم میں رونے لگے. حضور نے لگے گورنر بن کے جانے کی خوشی نہیں ہے. اب جب مدینے میں ایک سال کے بعد آؤں گا تو حضور سے ملاقات نہ ہوگی. انہیں حضور کی بات پہ اتنا یقین تھا، اتنا ایمان تھا کہ حضور جب کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد میں ملوں گا تو رونے کا مطلب یہی ہے وہ حضور کی آئندہ کی باتوں کو بالکل سچا جان رہے تھے. دنیا چلے گی، زمانہ ادھر سے ادھر ہوگا، سورج پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ ٹلے گا. رونے کا معنی کیا ہے؟ ان کو یقین ہے، ایمان ہے. رونے لگے. حضور نے معاذ کا روتا دیکھا تو فرمایا کہ معاذ رو مت، ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. معاذ رو مت، مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو
بھی کونے میں ہوں جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ ہر وقت میرے قریب ہیں. میں جا کر کے بھی تم سے دور نہیں، خدا سے ڈرو، سمجھا؟ متقی بنو، پرہیزگار. کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا جانا بھی دنیا سے اختیاری ہے. آپ کو آپ کی مرضی سے، آپ کی مرضی سے گئے ہیں. میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، ان حدیثوں کی روشنی میں اگر حضور چاہتے سب دن دنیا میں رہتے. اللہ نے ان کو اختیار دیا، وہ مختار ہیں، مجبور نہیں. سمجھا؟ تو دنیا سے جانے والی بات آئی تھی کہ جانا ہی ہے نا. بولو ہاں جانا ہے. ہاں جب جانا ہی ٹھہرا، یہاں سے بھی ہم جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں. ایک دن ایسی جیسی یہ محفل ہے کہ دنیا بھی ایک محفل ہے، ایک مجلس ہے. یہ پوری کائنات، یہ سب بازار، یہ دکان مکان، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ گھر بار، یہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، یہ سب ایک جلسہ ہے. جیسے یہ جلسہ تھوڑی دیر میں سمٹ جائے گا، ایسے یہ جلسہ کائنات کا جلسہ بھی سمٹ جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلے دے دیے جائیں گے، سب کی سب زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی. زمین اپنے بوجھوں کو نکال کے باہر کر دے گی. جتنے دفن ہوئے ہیں ایک ایک کو خدا کہے گا لا، جتنا ہے گڑے ہوئے سب باہر ہوں گے. سمجھا؟ سب مر کر کے سب باہر ہوں گے. انسان کہے گا وقال الانسان ما لا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے زمین کو. یومئذ تحدث اخبارها، آج کے دن زمین اس کے اوپر جو کچھ جس نے کیا ہے وہ سب زمین بولے گی، بتائے گی کس نے کیا کیا تھا. کون کون میرے سینے پہ شراب کی بھٹی کو جاتا تھا، کون مسجد جاتا تھا، کون شراب پینے جاتا تھا، کس نے کس غریب کا خون پیا تھا، کس نے کس کی بے ایمانی کی تھی، کس نے کس کے پیسے لے کر کے نہ دیے تھے، کس نے کس کی سودا لے کر کے اپنی طاقت کی بنیاد پر اس کو مجبور کیا تھا، مفت میں کھایا تھا، کھاتا رہا تھا. ان زمین بولے گی، یہ زمین کو اللہ بلوا دے گا. اور وہ پروردگار جو اس زبان کو بلوا سکتا ہے، 2 انچ کے لوتھڑے کو بلوا سکتا ہے، وہ خدا زمین سے بھی کہے گا بول. انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. انسان کہے گا لما شہدتم علینا، میرے ہاتھ پیرو تم بھی میرے مخالف بن گئے، تم نے میرے خلاف گواہی دی. ہاتھ کہے گا پروردگار اس نے اس ہاتھ کے ذریعے سے فلاں عورت کو مارا تھا، بیوی کو مارا تھا، فلاں کے غریب کو مارا تھا، پڑوسی کو مارا تھا، ظلم کیا تھا، کسی کو ستایا تھا. یہ ہاتھ سے اللہ بلوائے گا، پیروں سے بلوائے گا. انسان کہے گا میرے ہاتھ پیرو تم کیسے بول گئے؟ یہ ہاتھ پیر کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. اے انسان، ہمیں اس نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. جو زبان کو بلوا سکتا ہے وہ ہاتھوں پیروں کو بھی بلوا سکتا ہے. انسان کہے گا کیا ہوا اس زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، اپنے اوپر کی ساری باتیں بیان کرے گی. ان ربک اوحی لها، اس طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا. اللہ کے حکم سے ہوگا سب یہ. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، آج کے دن لوگ جدا جدا پیش کیے جائیں گے تاکہ اپنے اپنے عمل، اپنے اپنے کرتوت دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دکھا جائے گی میں نے یہ کیا تھا. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرے برابر بھی کوئی شر کیا ہے، کوئی برا کام کیا ہے، وہ بھی وہاں پہ دکھا دیا جائے گا. دیکھ تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو بھول گیا ہوگا، یہ دیکھ لے. اور انسان اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا، سورہ کہف میں لکھا ہے، انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لهذا الكتاب، یہ
ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز بچی ہوئی ہے نہ کوئی بڑی چیز بچی ہوئی ہے، تھوڑا سا بھی چھوٹا سا بھی کچھ کیا ہے رات کے اندھیرے میں کیا ہے، دن کے اجالے میں کیا ہے، ایک کوڑی کی بھی بے ایمانی کہیں کی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، نہ کسی چھوٹے کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر ہر بات کو اس میں شمار کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم، جانا تو ہے ہی، ایسے جائیں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ کے چلا جاؤں، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، موت تو آنا ہی ہے، قضا حق ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا تو حق ہے مگر قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ اور اسی زمین میں ان کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، جب یہ ہے وقف در اور ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی، جو کچھ کہا اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ مجھے تو تقریریں کرتے ڈر لگنے لگا ہے، اسی لیے میں بچنے لگا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کا بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں خدا تعالیٰ بولنے سے پہلے عمل کی توفیق دے، اور آپ کو بھی، اور اس اعلیٰ کی بارگاہ میں ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔